بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جو الیکشن جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سخت سے سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ بلے کا نشان کبھی ان سے لیا جاتا ہے اور کبھی ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جاتی، ان کے جو امیدوار ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اب ایک نیا پلان بنایا جا رہا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی۔ تو وہ پابندی اس لیے لگائی جائے گی کیونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر قرارداد آ گئی کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر بلہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر ہوتی ہے تو پھر جو ہے جو نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ ہے ان کو وزیر اعظم بنانا ہے، جن لوگوں نے انہیں بنانا ہے ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جناب نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ تو اب جو نگران حکومت ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کو کون چلا رہا ہے، تو اب ان کی طرف سے آج ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے اندر جناب ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے وہ اس کی تحقیقات کرے گی۔ ناظرین، کمیٹی جو ہے اس کمیٹی کے اندر کون شامل ہے؟ اس کمیٹی کے اندر وزیر اطلاعات مرتضیٰ سلنگی صاحب شامل ہیں اور جو کاکڑ صاحب ہے وہ شامل ہیں، وزیر داخلہ کیونکہ اب کوئی نہیں ہے، وہ بھی کاکڑ صاحب کے پاس ہے تو کاکڑ صاحب ہی شامل ہیں۔ اور اب کمیٹی نے کرنا کیا ہے؟ کمیٹی جناب 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں ان کو تلاش کرے گی، ان کے سہولت کاروں کو تلاش کرے گی اور جنہوں نے 9 مئی کیا تھا ان لوگوں کو تلاش کرے گی اور 9 مئی کیوں ہوا تھا اس کی وجہ جانے گی اور آئندہ جو ہے 9 مئی جیسے واقعات کو روکنے کے لیے اپنی تجاویز دے گی۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ اب 9 مئی کو 2023 کو ہوئے یعنی پچھلا سال بھی گزر گیا، اب اگلا سال بھی شروع ہو گیا، تو اب جا کے کمیٹی بنی اور وہ جو ہے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں تحقیقات کرے گی۔ اور پھر سوالات تو اس کے اوپر بہت سے بنتے ہیں کہ جب ابھی تک یہی پتہ نہیں ہے کہ منصوبہ ساز اس کے کون تھے اور اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا اور جناب اس کو کیا کس نے تھا اور اس کے سہولت کار کون تھے، تو پھر یہ جو اتنے 15,000 کے قریب لوگ جیلوں کے اندر ہیں اور جس طرح لوگوں کو پھر اٹھایا گیا، پھر ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی اور اس کے بعد جناب ان کی پارٹیاں تبدیل کروائی گئی، پریس کانفرنس کے بعد انہیں رہا کیا گیا، کچھ لوگ ابھی بھی جیلوں میں رکھا ہوا ہے، مقدمات بنائے جا رہے ہیں، تو پھر وہ کس لیے بنائے جا رہے ہیں؟ جبکہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا ابھی پتہ کرنا ہے، ابھی ہم نے سہولت کاروں کا پتہ کرنا ہے، کس نے کیا تھا وہ پتہ کرنا ہے۔ تو پھر یہ جو لوگوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ پارٹیاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں، کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ ناظرین کرام، ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اتنی دن کے بعد 9 مئی کے واقعات کے بارے میں کمیٹی بنانے کا اچانک سے کیوں خیال آ گیا؟ اور کمیٹی بھی وہ لوگ بنائیں گے جو نگران حکومت ہے اور ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانات ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ مرتضیٰ سلنگی صاحب جس طرح کے بیانات دیتے ہیں، خاص طور پر یہ جو عمران خان صاحب نے دا اکانومسٹ کے اندر جو ان کا ایک کالم چھپا ہے، اس کے کالم چھپنے کے بعد جس میں انہوں نے جو عمران خان صاحب کی حکومت کو جیسے ختم کیا گیا اور اس کے بعد 9 مئی سارا کچھ جو بھی تھا انہوں نے اس کے اندر لکھا، شاید اب اس کو دیکھتے ہوئے اور دوسرا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ہے اب ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ رستے سے ہٹانا ہوگا۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ مرتضیٰ سلنگی صاحب نے کس طرح دا اکانومسٹ کے اوپر ایک ٹویٹ کیا کہ اکانومسٹ ایک کس طرح ایک سزا یافتہ شخص کا جو ہے کالم چھاپ سکتی ہے جو کہ ایک سزا یافتہ ہے اور اس کا اداریہ لکھنے والا کون ہے۔ انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے۔ اس کے اوپر جو ٹویٹر کا ہینڈل ہوتا ہے، کمیونٹی ان کی گائیڈ لائن ہوتی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو جو ہے مرتضیٰ سلنگی صاحب کے آگے سے جواب لگایا کہ عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یعنی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر ڈیٹ لگائی کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی سزا کو ختم کر دیا ہے۔ تو اب مرتضیٰ سلنگی صاحب کو وہاں سے بھی جو ہے بڑی ذلت اٹھانا پڑی کیونکہ بہت سے لوگوں نے نیچے ثبوت نکال کے ان کے ٹویٹ کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تو اب یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس کے بعد جناب یہ نیا ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے، یعنی 14 روز کے اندر ایک رپورٹ تیار کی جائے گی۔ رپورٹ تیار کرنے کے بعد یہ معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائے گا اور جس طرح جسٹس قاضی فیض صاحب آج کل فیصلے دے رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بین بھی کر دیں، جیسا کہ بلے کا معاملہ کیا گیا
اور پھر آپ نے دیکھا ایک اور معاملہ جو ایک مولوی صاحب تھے، مولوی ریاض جن کا نام ہے، وہ کس طرح کور کمانڈر ہاؤس کے باہر گئے اور انہوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس کو جناب بوسے دیے اور کور کمانڈر ہاؤس کی دیواروں کو چوما، کور کمانڈر ہاؤس کے پتھروں کو چوما اور کہا کہ جی میری فوج، میرے شہدا اور شہدا یہ ہے وہ ہے، مطلب جس طرح کا انہوں نے کام کیا. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک پلان کیا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ حامد میر صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پہ ہوا تو جو لوگ نواز شریف صاحب کو لانا چاہتے ہیں انہیں بڑا سرپرائز ملے گا. تو اب اس لیے شاید وہ غصہ بھی ہے اکانومسٹ والا جو ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ الیکشن، ایک طرف تو کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے، اور دوسری طرف کوشش کی جائے گی کہ تحریک انصاف پر نا مکمل طور پر پابندی لگا دی جائے. ناظرین اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر یہ ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے تھے، جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے تھے، ان کے حالات بہت خراب ہیں. آپ جناب وہ نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں. ناظرین کرام، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان جو ہے مذاکرات ہو رہے تھے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے متعلق کہ کس طرح جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے اور کہاں پر جو ہے استحکام پاکستان یعنی IPP کے لوگ ہوں گے تو وہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے امیدوار کھڑا نہیں کرے گی. تو اب جو خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون صرف 5 نشستوں پر راضی ہوئی ہے قومی اسمبلی کی کہ ان کے اوپر جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، اور تقریباً 10 یا 11 کے قریب ایسی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جن پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بات پر راضی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی. اب ناظرین جب یہ بہت ہی کم ہو گیا کہ 5 سیٹیں صرف جو ہے قومی اسمبلی کی اور 10 سیٹیں جو ہیں 10 یا 11 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی، تو اب جو IPP کے لوگ ہیں ان کے بارے میں خبریں آ رہی باقاعدہ طور پر نیوز چینل پہ چل رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان مسلم نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو وہ IPP کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. کیونکہ ناظرین اگر یہ لوگ جو اب IPP کا ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے، اور IPP ایک بہت بڑی جماعت تھی جس نے کہا تھا جیسا کہ مطلب پلان بنایا جائے گا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ہرا دیں گے اور عمران خان کا سارا ووٹ جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. تو اب کہاں گئے پرویز خٹک صاحب؟ اس کے علاوہ IPP بنائی گئی تو اتنے بڑے بڑے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس کے اندر شامل ہوئے. اگر وہ اتنے بڑے رہنما تھے تو اب لڑے نا پاکستان IPP کے پلیٹ فارم سے. اگر ووٹر ان کے ساتھ ہے، یعنی عمران خان کا ووٹ نہیں تھا اور عمران خان جو ہے اس کی پالیسیاں بھی غلط تھی، پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیاں جو غلط تھی، وہ غدار پارٹی تھی، تو اب یہ لوگ خود الیکشن لڑیں نا، جا کے IPP کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ عوام ہے یا نہیں ہے. تو ناظرین یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، اب مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک تو ہے نہیں، وہ بھی اب جو اوپر سے پریشر دیا جا رہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو بھی جائے گی تو یہ لوگ پھر بھی الیکشن نہیں جیت سکتے. ان کے لیے الیکشن جیتنا بہت مشکل ہے. IPP جو ہے وہ 1 سے 2 نشستیں بھی اگر اس میں نکال جائے پنجاب کے اندر قومی اسمبلی کی، اور 2 یا 3 صوبائی اسمبلی کی نشستیں نکال جائے تو بہت جو ہے ان کے لیے بڑی بات ہوگی. تو اب IPP کے جو لوگ ہیں وہ بڑی مشکل کا شکار ہیں. آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے زور و شور سے IPP میں شامل ہوئے تھے، لیکن اس وقت جو ہیں وہ منظر پر بھی نظر نہیں آ رہے، اور ان کی طرف سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو ہم جناب مسلم لیگ نون IPP کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑیں گے بلکہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی.